اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ یہاں پر جو ہے وہ میرے بچوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ آرٹس والے جو بکس ہوتی ہیں ان پر ہمیں اتنی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہوتی، تو ہمیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا ویڈیو آپ بنائیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج ان کی ریکویسٹ پر عمل کیا جائے اور ان کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز لیکچر جو ہے نا وہ اپلوڈ کیے جائیں۔ تو ایجوکیشن پارٹ 2 ہے، یہاں پر ہمارا چیپٹر 2 ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نوٹس مجھے ملے تھے محمد مصطفیٰ یارسی ڈوگرا کے، اور مجھے بڑے اچھے لگے، تو میں نے کہا میں کیوں نہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلے میں سارے جو ہے نا وہ شارٹ کویشچنز اوور آل چیپٹر کے شیئر کروں گی، 5 چیپٹرز ہیں ٹوٹل، اور اس کے بعد جس کے لانگ کویشچنز ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شارٹ کویشچن پہلے یاد آپ لوگ کر لیجیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر شارٹ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے شارٹ کویشچنز کی طرف۔ پہلا ہمارا سوال ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں برصغیر کی تعلیمی حالت کیا تھی؟ انگریزوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت کیا تھی؟ دونوں کو ایک ہی جواب ہے کہ انگریزوں کی آمد کے وقت برصغیر کے لوگوں کی تعلیمی حالت بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے دل کھول کر رقم خرچ کی، جس کی وجہ سے برصغیر میں تعلیم مفت اور عام تھی، تعلیمی سہولتیں اور وافر مقدار میں تھی، اور معیار تعلیم بہت بلند تھا۔ اور بقول RVP پرولیکر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ یورپی ممالک میں۔ اب یہ جو آپ کے 2 کوماز میں ہے، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ انگریز مورخین اور ذمہ داران حکومت کس بات کا اعتراف کرتے ہیں؟ انگریز مورخین کے مطابق برصغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت میں تعلیم مفت اور آرام تھی، معیار تعلیم بلند تھا، تعلیمی سہولتیں وافر مقدار میں تھی، کوئی گاؤں ایسا نہ تھا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو، طلباء کو کھانا اور رہائش بالکل مفت مہیا کی جاتی تھی۔ تو اس بات کا جو ہے نا وہ ذرا اعتراف کرتے تھے کہ ہاں جی واقعی برصغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت میں ہر چیز جو ہے نا وہ فری تھی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سر تھامس مینرو کے مطابق صوبہ مدراس کے اس تعلیمی حالت بیان کریں۔ کہتے ہیں سر تھامس مینرو کے مطابق صوبہ مدراس میں ہر 500 افراد کی آبادی میں ایک سکول موجود تھا، اور آبادی کے 1/3 لوگوں کو سکولوں کی سہولت دستیاب تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ RV پلوریکر کے مطابق ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب کیا تھا؟ RV پلوریکر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا کہ یورپی ممالک کا۔ آگے کہتے ہیں کہ صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت بیان کریں۔ عیسائی مبلغ ولیم آدم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ برصغیر میں انگریزی حکومت کے آغاز کے وقت صوبہ بنگال اور بہار میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 1 لاکھ سکول موجود تھے، جن میں پڑھنے لکھنے اور ابتدائی حساب کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ برصغیر مسلمانوں کے نظام تعلیم کے بارے میں سر ولیم ہنٹر نے کیا کہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ملک پر ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے بھی ہندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے، اور ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجہ کی وجہ سے ذہنی تربیت کرتا تھا، اور یہ ہندوستان کے دوسرے نظاموں سے بھی بدر جہاں بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا مطلب اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا برصغیر میں جو مسلمانوں کے نظام تعلیم کے بارے میں سر ولیم کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں سر ولیم یہ ایک بولا کہ ملک پر ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان جو ہے نا وہ بڑی قوت رکھتے تھے، کہ جب ہمارا قبضہ نہیں تھا تو مسلمان ہر لحاظ سے بڑی قوت رکھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا جو نظام جو ہے نا وہ ان کے تعلیم کی بڑی اچھی تربیت کرتا تھا، اور وہ ہندوستان کے دوسرے سارے نظاموں سے بے حد بہتر تھا۔ آگے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے عہد دور میں پنجاب کی تعلیمی صورتحال کیا تھی؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں تعلیم عام ہے، مسلمان ہندو سکھ سبھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، البتہ مدارس اوقاف کی آمدن سے چل رہے ہیں، لڑکیوں کے لیے جداگانہ اسکول ہیں۔ اور برصغیر میں انگریزوں کی سیاسی اور تعلیمی حکمت عملی کا آغاز کیسے ہوا؟ کہتے ہیں انگریز برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئے، لیکن 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد ایک حکمران طاقت بن کر ابھرے۔ 1765 میں مغل حکمران بادشاہ عالم بنگال آگے کہتے ہیں اڈیشہ کا انتظام انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا، یہیں سے برصغیر میں انگریزوں کی سیاسی اور تعلیمی حکمت عملی کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اور سلائی کڑھائی کی تربیت دی جاتی تھی، اور آگے کہتے ہیں کہ طلباء کے لیے مفت کتابیں فراہم کرنے کا بندوبست کیا۔ آگے سوال نمبر 5 میں جو ہے نا وہ سوال آگے کہتے ہیں کہ
جو محلہ میں اسکول کھولنے کا کیا مقصد تھا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی خواتین جو حیادار اور دیگر وجوہات کی بنا پر گھروں میں ہی بچوں کو قرآن پاک پڑھانے اور سلائی کڑھائی کی تربیت دیتی تھی، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر محلے کی بچوں کی تربیت کرنا محلہ اسکولوں کا بنیادی مقصد تھا۔ اور محلہ اسکول کے 2 فائدے، کہتے ہیں محلہ اسکول میں پڑھانے والی خواتین کو حکومت کی طرف سے زیادہ تنخواہ ملنا شروع ہوئی، جس سے انہیں معاشی فائدہ ہوا۔ محلے کی بچیاں گھروں کے ہی نزدیک تعلیمی حاصل کرنے لگیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اور تیسرا کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی خواتین کو بھی تعلیم و تربیت کے مواقع ملے۔ محلہ اسکول کی 2 خصوصیات، محلہ اسکول میں تعلیم و تربیت یافتہ مقامی خواتین مقرر کی گئی، محلہ اسکول میں پڑھانے والی خواتین کو زیادہ تنخواہ دی جاتی تھی اور طلباء کو کتابیں مفت دی جاتی تھیں۔ اگر کہتے ہیں کہ دیہی ورک شاپ سے کیا مراد ہے، یا دیہی ورک شاپ اسکول پر، دیہی ورک شاپ اسکول سے مراد ایسے تربیتی اسکول ہیں جو ان بچوں کے لیے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا جو کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے تھے یا اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ گئے، تاکہ انہیں اصول معاش اور روزگار کے قابل بنایا جا سکے۔ دیہی ورک شاپ کھولنے کی سفارش 1979 کی تعلیمی پالیسی میں کی گئی۔ آگے ورک شاپ اسکول کے بارے میں کہتے 2 تعلیمی پالیسیاں کیا تھیں، دیہی ورک شاپ اسکول کن کے لیے کھولے گئے، اس کا جواب ہے آگے ورک شاپ اسکول کھولنے کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تعلیمی پالیسی کے 2 مقاصد ہیں۔ آگے تعلیمی پالیسی 1979 کے مطابق خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہتے 2 سفارشات لکھے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت برصغیر میں کب تک قائم رہی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کیا تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چارلس گرانٹ کون تھا، اس کا تعارف کریں۔ تو چارلس گرانٹ بیسیکلی انڈیا کا کمپنی ملازم تھا، اور اس نے ایک عیسائی مشیزی کے طور پر پورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کی مہم دی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت ہے اس کو ہم نیچے کر دیں گے اور لوگوں کو جاہل ہی رہنے دیں گے، اور برطانوی حکومت کو ہندوستان کی تعلیمی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ چارلس گرانٹ کو برصغیر کے تعلیمی نظام کا کیا کہا جاتا ہے جی؟ بانی کہا جاتا ہے۔ چارلس گرانٹ نے برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ تو اس کا یہ مشورہ آگے ہے، اور کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جو مختصر نوٹ ہے وہ کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی دراصل ایک برطانوی تجارتی کمپنی تھی جو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئی تھی، اور جہاں کے نااہل اور تساہل پسند اور عیاش حکمرانوں کی وجہ سے تجارت سے زیادہ سیاسی حیثیت اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور 1757 کی جنگ پلاسی اور 1765 میں بنگال بہار اڈیشہ کا انتظام حکومت سنبھالنے کے بعد ایک حکمران طاقت بن کر ابھری، اور طاقت بن کر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا، اور بڑے لمبے عرصے تک انہوں نے اپنی جو ہے نا وہاں پر حکومت قائم کی، جس کی بدولت 1757 سے لے کر 1857 تک برصغیر پر ان کو کیا ملا؟ حکمرانی کا موقع ملا۔ تو آگے ہمارا کہتے 4 ایکٹ 1813 کی 2 دفعات جو ہے نا وہ کہہ دے، اور آگے کہتے ہیں کہ 4 ایکٹ 1813 کے ہندوستان کے اثرات لکھے، اور نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ لارڈ میکالے کون تھا؟ لارڈ میکالے سپریم کونسل کا ممبر اور پبلک انسٹرکشن کمپنی کا سیکرٹری تھا۔ اس نے گورنر جنرل کونسل میں 2 فروری 1835 کو تعلیم سے متعلق اپنی سفارشات کو کیا تھا؟ پیش کی۔ ٹھیک ہے، اب اگر پیچھے سے آپ کو تھوڑی سی آواز آئی ہے تو بیٹے اس کے لیے معذرت، میرا بچہ جو ہے نا وہ آیا تھا میرے پاس، تو اس کی جو ہے نا آوازیں ویڈیو میں تھوڑی سی ریکارڈ ہوگی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ آگے بات کرتے کہ لارڈ میکالے کے نزدیک ہندوستان میں برطانوی تعلیم کا کیا مقصد تھا؟ کہ ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ ایک ایسی نسل تیار کرے جو مغربی افکار کے نظریات کے مطابق ہو، جو رنگ نسل کے اعتبار سے بلا شبہ ہندی ہو، لیکن خالص اپنے سیرت اخلاق کے اعتبار سے وہ خالص انگریزی ہو۔ لارڈ میکالے کی سفارشات کی روشنی میں تیار ہونے والی تعلیمی پالیسی کا نام جو ہے وہ بینٹنگ ریزولیشن اسے کہتے ہیں، اور جس سے 7 مارچ 1835 کو منظور کیا گیا تھا۔ اور لارڈ میکالے کی سفارشات کون سی تھیں؟ کہ ہندوستان کے جو پرانا نظام اس کو ختم کر دیا جائے، ہندوستان میں معاشرتی برائیاں ختم کر کے ایک مقامی یورپی علوم پڑھائے جائیں، ذریعہ تعلیم ہو، اور ایسی نسل تیار کی جائے جو ہر اخلاق سے انگریزی بولتی ہو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ بیٹنگ ریزولیشن کے اہم دفعات، سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم اور سائنس کا فروغ، ملک کی سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگریزی ہوگی،
آئندہ مشرقی علوم پر کوئی رقم جو ہے نا خرچ نہیں کی جائے گی۔ 1813 سے 1854 تک کے دور کے چند اہم واقعات کیا کیا ہوئے تو وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے جسٹ ان کے نیمز یاد کر لینے ہیں۔ اور ووڈز اسپیچ کا جو مرکزی خلاصہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ لکھیں، وہ کیا ہے کہ اس مرسلہ کے ذریعے جدید علم کے مقاصد کو قانونی شکل دے دی گئی تھی اور اسے ایسے منظم کرنے کا طریقہ واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کا نظام و تعلیم ختم کر دیا گیا، سنسکرت اور عربی کی تعلیم کو بھی ختم کر دیا گیا، تعلیم کو قابل فروخت چیز بنا دیا گیا جہاں صرف وہی لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے جو کہ پیسے دے سکتے تھے یا فیس دے سکتے تھے۔ تو آگے کہتے ہیں ووڈ ڈسپیچ کی 2 اہم سفارشات آپ کے سامنے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ اور اس میں یہاں پر جو تھوڑا سا مٹا ہوا کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم جو ہے وہ دین نہیں جائے گی، تعلیمی نسواں کی اہمیت پر جو ہے نا وہ سرپرستی کی جائے کہ عورتوں کو تعلیم جو ہے نا وہ اتنی نہیں دی جائے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ گرانٹس ایڈن کے نظام پر، گرانٹس ایڈن کے نظام سے مراد وہ نظام ہے جس کے تحت تعلیمی اداروں کو مالی مدد دی جاتی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انگریزی تعلیم کو عام کرنے میں بہتر ثابت ہو سکے۔ آگے گرانٹس ان ایڈ کے نظام کے تحت مالی امداد حاصل کرنے کے شرائط کون سی ہیں، تو وہ یہاں پر ہیں جی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ووڈ ڈسپیچ مسلمانوں کے لیے کس چیز کا پروانہ ثابت ہوا، وہ جی غلامی کا پروانہ ثابت ہوا تھا۔ اور غلامی کا پروانہ کیوں کہا جاتا ہے جی؟ کیونکہ ووڈ ڈسپیچ میں انتہائی مکاری سے اس نے گرانٹس ان ایڈ کا نظام نافذ کر کے مقامی تعلیمی اداروں کو بھی سرکاری کنٹرول دے دیا۔ اس کے علاوہ مشرقی علم ادب کی غلطیوں کو موقع قرار دے کر مسترد کر دیا گیا اور مغربی علوم فنون کو ترقی دی گئی، جس سے ایسے لوگ تیار ہوئے جو مغربی افکار نظریات کے جرمان و ذہنی طور پر انگریزوں کے کیا تھے، غلام تھے۔ سارجنٹ رپورٹ کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو چیز آپ کو ایزی سمجھ آنے والی وہ میں نہیں پڑھ رہی، اور جو آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ کوئی سے 2 برطانوی پولیسوں کے نام اس میں سے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ برطانوی نظام تعلیم کے 2 مقاصد، ٹھیک ہے۔ آگے انگریزی زبان، آگے کہتے ہیں برطانوی نصاب تعلیم میں پڑھائے جانے والے مضامین کی فہرست کون سی تھی، برطانوی دور میں تاریخ کی حیثیت بیان کریں، کہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے نصاب میں برصغیر کی تاریخ کو بڑا جو ہے نا وہ غلط پیش کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کے دور کی باتوں کو بھی بہت غلط جو ہے نا وہ بتایا جاتا تھا تاکہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے جو ہے نا وہ جدا کیا جا سکے، انہیں ہندوؤں میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے۔ اس وجہ سے وہ ہر لحاظ سے انگریز کیا کرتے تھے کہ جو تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے تھے۔ برطانوی دور میں سیاسیات کی حیثیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں حیثیت لکھیں، اور برطانوی دور حکومت میں امتحانات کے نظام پر نوٹری کے وہاں پر امتحان کیسے جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ برطانوی دور میں سائنس کی حیثیت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ تعلیم میں پڑھائے جانے والے تعلیمی اداروں میں پڑھائے جانے والے جو سائنس کے نصاب سے طلباء بڑے مطلب کہ کشمکش کا شکار ہونے لگے۔ کائنات کے سائنسی تصور نے کائنات کی تخلیق اور انتظام کے حوالے سے طلباء کو شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے اور ہمیں پڑھایا جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں مسلم مدارس کے اوقاف کب اور کس نے ضبط کرنے کا حکم دیا، اور برطانوی نظام تعلیم کے جو ہے نا کہتے ہیں اوزار بیان کریں۔ برطانوی نظام تعلیم کے دوسرے اوزار 1854 اور 1835 کے 3 واقعات کہتے ہیں بیان کر دیں، اور کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا مسلمانوں کی 2 بڑی تاریخوں کا ذکر کریں، وہ کون سی ہیں، تاریخ دیوبند اور تاریخ علی گڑھ۔ اب یہاں پر یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ووڈ ڈسپیچ کو غلامی کا پروانہ کیوں کہا گیا، کہ اس نے سارا کنٹرول اپنے حاصل میں لے لیا اور ساری پولیسیوں کو آزادی مطلب کہ سب کو اس نے کیا کر دیا تھا، ختم کر دیا، ہر چیز کے اوپر اس نے پابندی لگا دی تھی۔ جنوبی ایشیا میں برطانیہ کا باقاعدہ تسلط کس سن میں ہوا، تو وہ سن آپ نے بتا دینا ہے۔ تاریخ دیوبند مسلمانوں کے کس جو ہے نا وہ طبقہ کی نمائندگی کرتی تھی، تاریخ دیوبند مسلمانوں کے اس طبقہ کی نمائندگی کرتی جو مغربی افکار اور انگریزی تعلیم کے خلاف تھے اور اب بھی مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کو اہم خیال کرتے، اس لیے مسلمانوں کو بہتری اور وہ ترقی سمجھتا تھا۔ تاریخ علی گڑھ مسلمانوں کی کس طبقہ کی نمائندگی تھی، یہ تاریخ مسلمانوں کی اس طبقہ کی نمائندہ تھی جس کے خیال میں مسلمانوں کو موجودہ حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرتے ہوئے مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ انگریزوں سے تعلیم لے کر ان سے فائدہ حاصل کر مستقبل میں اپنی آزادی کے لیے کوشش کر سکے۔ اس وجہ سے تاریخ علی گڑھ میں انگریزی کو فروغ دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے، عربی اور فارسی پر پابندی لگا دی گئی، ملازمتیں جو ہے سرکاری اور مغربی تعلیم بھی خاص کر دی گئی، وہ جو پیسے دیں گے وہی تعلیم حاصل کریں گے، اور اس کے بعد مسلم تعلیم اداروں سے جو ہے نا وہ منسلک اوقاف بھی ضبط کر لیے گئے۔
تاریخ دیوبند کا تعارف. تاریخ دیوبندی بیسیکلی ایک ایسی مذہبی تاریخ تھی جس کا آغاز مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 20 مئی 1866 میں صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کر کے کیا. اس مدرسے کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن تھے. تاریخ دیوبندی کیوں شروع ہوئی؟ کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے ہندوستان میں رائج مسلمانوں کے نظام کو تعلیم کو مکمل طور پر ختم کر دیا. مسلمانوں کو یہ پیدا ہو گیا کہ اب نئی تعلیم جو ہے نا وہ ان کی ہر تہذیب کو، ان کے ثقافت کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا اور ان کی آئندہ نسلوں کو ہر لحاظ اور مغرب پرستی کی طرف لے جائے گا. چنانچہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک تاریخ کا آغاز ہوا تھا. آگے تاریخ دیوبندی کے 2 مقاصد، اس کے 2 اسباب، ٹھیک ہے، اس کی 4 خصوصیات. جی اور آگے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ دیوبندی کے تحت کون سی مہارتیں تھیں. تاریخ دیوبندی کے مثبت اثرات بیان کرے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تاریخ دیوبندی کے منفی اثرات، ٹھیک ہے. اور آگے کہتے ہیں سوال دارالعلوم دیوبند سے متاثر ہو کر کون سے ادارے نئے قائم ہوئے. اور تاریخ دیوبندی کے تنقیدی جائزہ کے طور پر 2 نکات. آگے کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں تحقیقی اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیقی جو ہے نا خدمات سر انجام دینے والے چند علماء کے نام. تاریخ دیوبند کے کون سے علماء نے تاریخ آزادی میں حصہ لیا. اور تاریخ دیوبند یا دارالعلوم کا جو ہے نا وہ نصاب کیسے تحریر کرے. تاریخ علی گڑھ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ علی گڑھ کے 4 مقاصد. یہاں پر کہتے ہیں مسلمانوں کی ناکامی کی شروع کی سر سید نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو 2 برس بعد کالج بن گیا. اس کالج نے مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور تعلیمی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. تاریخ علی گڑھ کے 4 مقاصد، ٹھیک ہے. تاریخ علی گڑھ کی تعلیمی خدمات، تاریخ علی گڑھ کے اثرات، اور آگے کہتے ہیں کہ تاریخ علی گڑھ کا تعارف یا تاریخ علی گڑھ پر نوٹ. نیکسٹ کہتے ہیں تاریخ علی گڑھ کی خصوصیات کیا تھیں. اور انگلستان میں قیام کے دوران سر سید احمد خان کو کون سی بات جو ہے نا پسند آئی. سر سید احمد خان کی دلی تمنا جو ہے نا وہ کیا تھی. 1954 میں سر سید احمد خان نے کیا بات خاص جو ہے نا وہ بیان فرمائی. اور آگے کہتے ہیں کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزر سے کیا مراد ہے. اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ شائع ہونے کا کیا مقصد تھا. آپ کو سوال اس وجہ سے پڑھ کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ جواب اس کی ایزیلی کر لیں کہ کون سے سوال کہاں پہ ہے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزر کی خصوصیات بیان کریں. آگے کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جس جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا اس پر نوٹ لکھے. آگے کہتے ہیں سر سید احمد خان کی تعلیمی تاریخ جو ہے نا شروع کرنے کا کیا مقصد تھا. اور سر سید احمد خان کو تاریخ پاکستان کا بانی کیوں کہا جاتا ہے. اور نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی دور حکومت میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت بیان کرے. آگے بات کرتے ہیں بیٹے کہ تاریخ علی گڑھ کی تنقیدی جائزہ بیان کریں. نیکسٹ کہتے ہیں نیکسٹ جی ہمارا یہاں پر چیپٹر 3 شروع ہو رہا ہے. یہاں پر ہمارا تاریخ علی گڑھ تک جو جتنے بھی کویشچنس تھے شارٹ والے وہ میں نے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں ہم اس کا چیپٹر نمبر 3 کا شارٹ کویشچنس کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے. اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے.